صل على محمد وآل محمد. چل رہی ہے، دیکھیے گا جناب زینب سلام علیہ کے حوالے سے، علم چل رہا ہے تو اس سے لپٹ کر، علم چل رہا ہے تو اس سے لپٹ کر، کسی بے ردا کی ردا چل رہی ہے، کسی بے ردا کی ردا چل رہی ہے، در سیدہ کی عطا چل رہی ہے. اور اس سلسلے کا آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیے، دیکھیے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن، اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن، تیرے پاؤں سے کربلا چل رہی ہے، تیرے پاؤں سے کربلا چل رہی ہے، در سیدہ کی عطا چل رہی ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ثانی زہرہ جناب زینب سلام علیہ کے حوالے سے ایک مسدس کے چند بند پیش خدمت ہے، بس آپ تک پہنچ جائے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے حق میں ضرور دعا مانگیں. اور اس چینل کے مناسبت سے زہرہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے جو یہ پروگرام پہنچ رہا ہے، جہاں جہاں پہنچ رہا ہے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. اور کیونکہ یہ بہت زیادہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور علم کا ذخیرہ عطا کرے اور ان کی جو بھی خواہشیں ہیں، حاجتیں، تمنائیں پوری فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ دل سے، عقیدت سے، خلوص سے ان کے حق میں دعا کریں. زہرہ چیریٹیبل ٹرسٹ کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. مسدس کے بند پیش خدمت ہے جناب زینب سلام علیہ کے حوالے سے کہ علی ولی سہی پایا خدا نے زینب کو، علی ولی سہی پایا خدا نے زینب کو، بطول جیسا سجایا خدا نے زینب کو، بطول جیسا سجایا خدا نے زینب کو، جنوں میں اپنے جلایا خدا نے زینب کو، یہ سوچ کر ہی بنایا خدا نے زینب کو، یہ سوچ کر ہی بنایا خدا نے زینب کو، علی کے خواب کی تعبیر ہو تو ایسی ہو، حسین کی کوئی ہمشیر ہو تو ایسی ہو، حسین کی کوئی ہمشیر ہو تو ایسی ہو، اسی کے دم سے سر شام ہر اجالا ہے، اسی کے دم سے سر شام ہر اجالا ہے، اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے، اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے، ہر اعتبار سے جو معتبر حوالہ ہے، اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے، اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے. علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے، تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. نشان کفر ابھرنے نہیں دیا اس نے، نشان کفر ابھرنے نہیں دیا اس نے، خدا کا دین بکھرنے نہیں دیا اس نے، خدا کا دین بکھرنے نہیں دیا اس نے، لہو کا رنگ اترنے نہیں دیا اس نے، کسی شہید کو مرنے نہیں دیا اس نے، کسی شہید کو مرنے نہیں دیا اس نے. خدا کے دین کی سب زیب و زین لگنے لگی، خدا کے دین کی سب زیب و زین لگنے لگی، یہ کربلا سے جو نکلی حسین لگنے لگی، یہ کربلا سے جو نکلی
حسین لگنے لگی، اسی نے رحمت رحمان کو بچایا ہے، اسی نے رحمت رحمان کو بچایا ہے، اسی نے عصر کے امکان کو بچایا ہے، اسی نے عظمت انسان کو بچایا ہے، اسی نے بولتے قرآن کو بچایا ہے، اسی نے بولتے قرآن کو بچایا ہے۔ نہ ہوتی آپ تو یہ دین بدل گیا ہوتا، لپکتے شعلوں میں اسلام جل گیا ہوتا، لپکتے شعلوں میں اسلام جل گیا ہوتا۔ اور مسدس کا آخری بند، سارے شعر چھوڑتے ہوئے کیونکہ دامان وقت میں گنجائش نہیں، مولانا مصطفی ماشاءاللہ بھی جناب زینب سلام اللہ کے حوالے سے بہترین تقریر علم کا دریا بہائیں گے انشاءاللہ، اور آپ فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا مصرع حضور بطور خاص، اسی نے پیروں تلے تخت و تاج کو روندا، اسی نے پیروں تلے تخت و تاج کو روندا، اسی نے کفر کے رائج رواج کو روندا، خلاف دین تھا جو اس سماج کو روندا، سقیفہ والے یزیدی مزاج کو روندا، سقیفہ والے یزیدی مزاج کو روندا، ہر ایک در کا سوالی بنا دیا اس نے، یزید نام کو گالی بنا دیا اس نے، یزید نام کو گالی بنا دیا اس نے۔ آئیے ماشاءاللہ سے آپ جناب زینب سلام علیہ کے حوالے سے بہترین تقریر انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ آئیے میں نہایت ادب و احترام سے حجت الاسلام والمسلمین محترم مکرم معظم علی جناب مولانا سید شیر محمد جعفری صاحب سے گزارش ہوں کہ وہ آئیں اور فضائل جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مومنوں کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین العبد المعید ورسول المصدد المصطفى العمجد وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إني مغلوب فانتصر يا أرحم الراحمين صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الصلوات پروردگار عالم کا شکر ہے، کرم ہے، اس کی نوازش ہے جس نے ہمیں آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس عظیم شب میں جو منسوب ہے اول شعبان المعظم سے، اس میں ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ اس عبادت الہی کے بعد اس بزم نورانیت میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق شامل حال ہو، اور جو فہرست مرتب ہو رہی ہے فرشتوں کے ذریعے سے اس فہرست میں ہم سبوں کا نام آ سکے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے
اس سعادت کے ملنے پر شکرانے کے لیے حق بنتا ہے سب مل کر ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنی گفتگو ایک مختصر سے وقت میں انجام دوں تاکہ کسی بھی اعتبار سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو۔ آج اول ماہ شعبان المعظم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے دوستو جس مہینے میں ایک بھی شہادت نہیں ہے، یعنی یہ 12 مہینے جو ہیں آپ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک شہادت ضرور دیکھیں گے، مگر یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک بھی شہادت نہیں دیکھیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اور یہ جو مجاہدین کربلا ہیں، فاتحین کربلا ہیں، اسی مہینے میں سب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عظمتوں والا تو تھا ہی، مگر الحمدللہ شب قار ہند میں جس انداز سے امام حسین علیہ السلام کے عاشق پائے جاتے ہیں، دنیا کے بہت کم جگہ ایسے ہیں، چونکہ میں بہت جگہ الحمدللہ گیا ہوں۔ یہ تحفہ اللہ نے شب قار ہند کو عنایت کیا ہے کہ جیسے امام حسین کا معاملہ آتا ہے، کربلا کا معاملہ آتا ہے، وہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات تو بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ تو آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ہوگی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مقام و عظمت اور ان کی خدمات کتنی بڑی ہے۔ بس آپ توجہ میرے اوپر رکھیں گے چونکہ آج ہماری اور آپ کی ڈائریکٹ جنگ شیطان کی آواز کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تقریباً دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہم آپ جیتنے اس کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لہٰذا ہم مکمل اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو شیطان مایوس ہو جائے گا، اور اگر ذرا سا بھی اگر توجہ سے ہٹیں گے تو پھر شیطان جیتے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نفس امارہ جیتتا ہے یا نفس لوامہ جیتتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جیتنے نہیں دینا ہے، بلکہ جناب زینب کے طرح ڈٹے رہنا ہے اور اپنے فتح کا جھنڈا شام میں گاڑ کے آنا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب ان کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، بڑی بڑی ہستیاں آئی تھیں ان کی ولادت کے موقع کے اوپر اس دنیا میں جناب فاطمہ زہرا کی مدد کرنے کے لیے، مگر اتفاق سے جس زمانے میں ولادت باسعادت جناب زینب کی ہوئی ہے، اس زمانے میں پیغمبر اکرم مدینے میں نہیں تھے، کسی کام سے سفر پر گئے ہوئے تھے باہر۔ مولا متقیان مدینے میں موجود تھے۔ جیسی ولادت ہوئی، اندر سے خواتین کا ایک پیغام آیا کہ مبارک ہو جناب زہرا کے گھر پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آمد ہوئی ہے۔ ایک صلوات تو بھیجیں، اللہم صلی علی۔ تو جیسی یہ خبر ملی ہے، چونکہ 2 بیٹے ہو چکے تھے، تیسری بیٹی جو ہو رہی تھی وہ کس مقام پر ہے اور کس عظمت والی ہے، الحمدللہ آپ حضرات صاحبان علم ہے، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے صاحبان علم و فہم سماعت فرما رہے ہیں، بہت عظیم خاتون تشریف لائی ہیں اس دنیا میں، جو بھی انشاءاللہ گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کچھ حد تک بیان کرنے کے لیے۔ مگر دوسرا ایک سوال فوراً اندر سے آیا، جناب زہرا نے پیغام بھجوایا کہ اس بچی کا نام میں نے نہیں رکھا، جبکہ خواتین اکثر و بیشتر نام رکھ دیتی ہیں، میں نے بچی کا نام نہیں رکھا ہے، اے علی، اے ابو الحسن، آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ مولا متقیان نے فرمایا چونکہ پیغمبر اکرم اس وقت مدینے میں تشریف فرما نہیں ہے،
لہٰذا میں سبقت نہیں لے جانا چاہتا پیغمبر اکرم کے اوپر، لہٰذا انتظار کیا جائے اس بچی کا نام رکھنے کے سلسلے سے۔ روایت میں ہے کہ 3 دن تک، ولادت کے 3 دن تک رسول اکرم مدینے میں نہیں ہے، اور 3 دن تک نام نہیں رکھا گیا۔ یہ ریکارڈ ہوا، 3 دن تک نام نہیں رکھا گیا اس بچی کا۔ تیسرے دن جیسے پیغمبر اکرم وارد مدینہ ہوئے، ان کو خوشخبری دی گئی اور ایک مرتبہ کہا گیا کہ نام آپ کو رکھنا ہے۔ مولا متقیان نے جیسے ہی فرمایا تو جانتے پیغمبر اکرم نے جواب کیا دیا؟ نام نہیں رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ سبقت لے جائیں آپ کے اوپر، لہٰذا آپ کا انتظار کیا گیا۔ پیغمبر اکرم نے کہا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے اوپر سبقت لے جاؤں میں۔ اس کا مطلب معاملہ کچھ بہت بڑا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ایک دوسرے کو چھوڑ رہی ہیں، آگے بھیج رہی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اس کائنات کے تمام سر کو جانتی ہیں، سیکرٹ کو جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم ہیں، ومن عندہ علم الکتاب ہیں، اہل البیت اطہار ہیں، یہ سب جانتے ہو۔ یہ کہہ رہے نہیں، ہم نہیں۔ رسول بھی کہہ رہے کہ میں اللہ کے مقابل میں سبقت نہیں لے جانا چاہتا اس بچی کے نام رکھنے پر۔ جیسے یہ بات کہی اتنے میں جبریل نازل ہوئے پیغمبر اکرم پر، اور جبریل نازل ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ کو اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ صلوات تو بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اسی دن سے جناب زینب کا نام زینب رکھا گیا۔ اب عربی میں، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ 2 لفظ کو ملا کر یہ نام بنا ہے، ایک ہے زین اور ایک ہے اب۔ زین کے معنی ہوتے ہیں زینت، زین کے معنی ہوتے ہیں زینت، اور اب کے معنی ہوتے ہیں باپ۔ اب کے معنی ہوتے ہیں باپ۔ اصل میں زین اللعب، اس کو مخفف جب کیا گیا، شارٹ کیا گیا، تو بن گیا زین اللعب سے زینب۔ اب ترجمہ ہوگا زین کے معنی زینت، اب کے معنی باپ۔ زین اللعب یعنی باپ کی زینت۔ اس پوری کائنات، رسول اللہ نے فرمایا اس پوری کائنات کی زینت مرد ہیں، مردوں کی زینت علی ہے، لا فتح الا علی۔ ان تمام دنیا کے مردوں کی زینت علی ہے۔ اس کائنات کی زینت کا نام علی، اور علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ محمد وآل محمد۔ اب آپ کے خدمت میں یہ تو ہوا نام۔ جناب زینب کے تقریباً بعض راویوں نے 50 القاب، بعض نے 61 القاب بیان کیے جناب زینب کے۔ القاب سے پتہ چلتا ہے یہ شخصیت کیا ہیں۔ اب آئیے ایک ایک لقب، چند 61 کے اوپر تو گفتگو نہیں کی جا سکتی، میں 4-5 کے اوپر صرف گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جناب زینب اس لقب سے کس طرف اس کائنات کو لے کر جانا چاہ رہی ہیں۔ ایک لقب ہے جناب زینب کا سر ابیہا۔ سر ابیہا، سر کے معنی ہوتے سیکریٹ، اب کے معنی بھی آپ نے سنا باپ، ابیہا باپ کے جو پوشیدہ راز ہیں، جو پوشیدہ شخصیت ہیں، جو باپ کے سیکریٹ ہیں، ان کو جناب زینب کہتے ہیں۔ سر ابیہا ایک لقب ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، میں 2-3 صرف سیکریٹ بتانا چاہتا ہوں مولا کائنات کی جو آج تک سمجھ میں کسی کو نہیں آئی اور کسی کو آ بھی نہیں سکتی۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ایک راز الہی ہے،
یہ راز آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا، راز آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا کہ خانہ کعبہ میں جناب آدم کے پہلے سے جناب آدم نے بنیاد ڈالی ہے، جناب ابراہیم و اسماعیل نے اس کو بلند کیا، یرفع ابراہیم، قرآن مجید میں ابراہیم و اسماعیل نے بلند کیا ہے، مگر بنیاد جو ڈالی ہے جناب آدم نے ڈالی ہے خانہ کعبہ کی۔ اب ذرا سوچیے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی بھی ایک پیدا نہیں ہوا وہاں پر۔ یہ راز ہے اس کائنات میں کہ کوئی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تمام انبیاءوں کی نصرت مولا متقیان نے خود کوكب دری میں فرمایا، نوح کی کشتی کو پار لگانے والا میں ہوں، موسیٰ کو دریائے نیل سے گزارنے والا میں ہوں، نار نمرود سے ابراہیم کو بچانے والا میں ہوں۔ خدمے میں جناب والا مولا متقیان نے شرم سے حوالہ بھی میں نے دیا۔ یہ انبیاءوں کی مددگار شخصیت مولا متقیان، یہ پوشیدہ راز ہے جو آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور سمجھ میں آئے گا بھی نہیں۔ یہ پوشیدہ راز جب اژدہا کو مار دیا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا معیار الولد، اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ حلالی ہے یا غیر حلالی ہے صرف علی کا نام لے کر دیکھ لو۔ اگر چہرہ مسکرانے لگے، آپ جائیے جا کے سرچ کیجئے نیٹ کے اوپر، بہت سے لوگوں نے یہ سرچ کر کے دیا ہے، اپلوڈ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت دی گئی ہے، جب شیعہ کے بچوں کو جیسے کہا گیا آنکھ بن اللہ اکبر، آنکھ بن اشہد ان لا الہ الا، آنکھ بن اشہد ان محمد رسول اللہ، آنکھ بن جیسے کہا اشہد ان علی نور، آنکھ کھولا، مسکرایا، پھر آنکھ بند کر لیا۔ یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوا ہے، رسول اللہ نے یہ دیا ہے کہ جب وہ اژدہا کو مار دیا تھا تو کچھ لوگوں نے شکایت کی، تب ہم کیسے پہچانیں گے حلالی کون ہے غیر حلالی کون ہے؟ لوگوں نے آج کے زمانے میں آزما کر نیٹ پر دے دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کیوں نہیں ہم تم کو ایسی علامت دے دے کہ جو قیامت تک کے لیے معیار الولد بن جائے۔ کہا وہ کیا؟ کہ جب بچہ پیدا ہو علی کا نام لے کر دیکھ لینا، اگر مسکرا دے تو سمجھ دینا حلالی ہے۔ آج بھی تقریباً تو یہ جو راز ہے مسکرانے والا، اللہ میں نہیں مسکرایا، رسول اللہ میں نہیں مسکرایا، علی میں کیوں مسکرایا؟ اس راز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس راز کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ رازوں میں سے راز ہے، بہت سے راز۔ اللہ اکبر، میں کتنے راز بتاؤ۔ اب ان تمام رازوں کی رازدار کا نام زینب ہے، چونکہ لقب کیا ہے؟ سر ابیہا، اپنے باپ کے تمام سیکرٹ کو جاننے والی شخصیت، اس کو کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی۔ اور ایک لقب ہے جناب زینب کے عدیل و خامس الکسا، عدیل و خامس الکسا۔ جناب زینب وہ شخصیت ہیں جو چادر کسا میں 5 ہے، خامس 5 ہے، پنجتن۔ اس پنجتن کے 5 میں کہ جو ان کے بعد کسی کا مرتبہ ہے عدالت کے ساتھ۔ اب مثال کے طور کے اوپر ایک صفت پوچھی جائے اگر کسی سے کہ بھئی عدالت کس کو کہتے ہیں، عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ اب اس کو عربی میں جو اس کی تعریف کی گئی، وضع الشیء فی محلہ، جو شے جہاں ہونا چاہیے اگر وہاں رکھے تو یہ عدل ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، وہ چیز جو جہاں نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں ہو تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ عدل کا اپوزٹ ظلم ہے۔ اب رسول کے بعد علی کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے تو یہ کیا ہوا؟ ظلم۔ اور جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں وہ ہے
یہ کیا ہوا؟ یہ ظلم ہے. اور علی جیسے غدیر میں تھے، اگر وہی ہوتے تو یہ عین عدل ہے. عدل یعنی ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ابھی مثال کے طور پہ تو دے دوں ایک جو مثال کے طور کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے، ایک وہ ہے، اس سے آپ بولیں کہ بھئی اب تم مثال کے طور اس کو دین سے کوئی زیادہ مطلب ہی نہیں ہے، آپ اس کو بولیے کہ ذرا نماز پڑھا دو، مصلی پہ آپ نے کھڑا کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں ظلم. وضع شیء فی غیر محلہ، آپ نے اس شے کو لا کے وہاں پر رکھ دیا جو اس کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا. وضع شیء فی غیر محلہ. عزیزان محترم، عدیل و خامس الکسا جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ جو پنجتن میں 5 ہستیاں ہیں، اور اگر کوئی چھٹا آ سکتا ہے اس کائنات میں، اس کا نام جناب زینب ہے. عدیل یعنی عدالت یہ ہوتی اگر آ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سسٹم انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے خامس علیبہ پنجتن انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات صلی علی. عزیزان محترم، اس کے بعد ابھی آپ نے مولانا سے بھی یہ سنا، عقیلہ بنی ہاشم، یہ بھی ایک لقب ہے. عقیلہ بنی ہاشم، اس کو میں تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے ذرا سا پیش کر دوں، وضاحت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے عاقل. عاقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند. آج ماشاءاللہ سے عقل مند ہے، کل ہو سکتا ہے وہ عقل مند نہ رہے. اس کو مؤنث بنائیں گے تو بنیں گے عاقلہ. آج وہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، صحیح و سالم ہے، مگر ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ شاید کل وہ عقل مند نہ رہے، دیوانی ہو جائے. عقیلہ کس کو بولتے معلوم ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے، عقیلہ اس کو بولتے ہیں جس کی یہ صفت کبھی ختم نہ ہو. جس کی یہ صفت کبھی ختم نہ ہو اس کو بولتے ہیں عاقل سے عقیلہ مؤنث. اب ذرا سوچئے، جہاں پر سیدہ شباب اہل الجنہ، جہاں سید البطحاء، سید الاوصیاء، سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ سب سید سردار اس کائنات کے سرداروں کے درمیان میں اپنے آپ کو عقیلہ بنی ہاشم بنوا لینا وہ جناب زینب کا کام ہے. صلوات تو بڑے بر محمد والے محمد پر. یا علی اللہم صلی علی. امام حسن پلے ہیں 3 معصومین کے گود میں، مولا علی، امام علی، فاطمہ زہرا، رسول خدا. امام حسین پلے ہیں 4 معصومین کے گود میں، امام حسن، مولا علی، رسول خدا، فاطمہ زہرا. جناب زہرا 5 پنجتن معصومین کے گود میں پلنے والی شخصیت کا نام جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ 5 کی صفات لے کر آئی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا. سب کی جھلک ان کے اندر میں نظر آ رہی ہے. کچھ کام لینا ہے اللہ کو بڑا ان سے، اس لیے مثال کے طور کے اوپر کچھ چیزیں نام پوشیدہ ہوتا ہے، راز پوشیدہ ہوتا ہے، سیکریٹ ہوتا ہے. جیسے الف لام میم قرآن مجید میں ہے نا، حروف مقطعات. ابھی آپ کسی سے پوچھئے بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے، بولے نہیں معلوم. ترجمہ لکھتے بھی نہیں ہے نیچے، الف لام میم کا ترجمہ نیچے الف لام میم لکھ دیتے ہیں. اب ہم گئے، یہ بڑی داڑھی تھی
اور بڑا سا دستار تھا، لال رنگ کی داڑھی تھی۔ میں نے پوچھا بھائی الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اس الف لام میم کا ترجمہ نہیں معلوم۔ کہ ہم نے کہا جب نہیں معلوم تو پھر کیوں کہتے قرآن کافی ہے؟ الف لام را کاف ہا یا عین صاد، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ تو جب نہیں معلوم تو پھر کیوں کہا آپ نے حسبنا؟ کہ اس کا مطلب یا یہ صحیح یا یہ صحیح، یا آپ جھوٹے یا قرآن سچا۔ تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کو نہیں معلوم۔ تو جب نہیں معلوم تو پھر یہ لفظ کہنا جھوٹ ہے اور ناکافی ہے کہ میرے لیے قرآن اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ہے سیکرٹ کو کھولنے والا جو بتا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ الحمدللہ ہم شاید جیت گئے، آواز ادھر بند ہو گئی، یہ آواز چالو ہے۔ صلوات بھیجیں، ہے نا جناب؟ الحمدللہ خدمت میں آج کل سے انشاءاللہ چالو ہے، ہم لوگ بھی تقریباً رکیں گے نہیں، ہم لوگ بھی انشاءاللہ چالو رہیں گے۔ ایک اور صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی۔ کہتے ہیں ایک شعر یاد آ گیا، نہیں راہ میں علی کے تو وہ راستے نہیں ہیں، نہیں راہ میں علی کے تو وہ راستے نہیں ہے، نہیں الفت علی تو وہ زندگی نہیں ہے، یا دست تو پا کٹیں گے یا جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں ہے، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ان کے کچھ کارنامے جانتے، جناب فاطمہ زہرا کا سب سے بڑا جو عظیم خطبہ ہے جس کو خطبہ فدکیہ کہتے ہیں، خطبہ فدک، بہت عظیم خطبہ ہے، اور جیسا بلیغ اور جس انداز سے استعمال کے جناب زہرا نے دربار میں، جواب نہیں ہے گرامر کا، جواب نہیں ہے بلاغت کا، بلاغت و فصاحت سے پر ہے وہ خطبہ۔ سنیں گے آپ اس خطبے کے راوی، اس خطبے کی راویہ جناب زینب اس وقت 6 سال کی ہیں، اس پورے خطبے کو سنا ہے جناب زینب نے اور لکھا ہے، اور دنیا میں آج جو جناب فاطمہ زہرا کا خطبہ فدکیہ موجود ہے، ہم تک پہنچا ہے، یہ جناب زینب کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ 6 سال میں انہوں نے لکھا ہے خطبہ فدکیہ کو، جو بہت خطرناک ہے دشمنان اہل بیت کے لیے۔ جناب فاطمہ زہرا اس کائنات کے لیے صلوات بھیجے سب مل کر، اللہم صلی علی۔ جناب فاطمہ زہرا اس کائنات میں ایک آئیڈیل کی شکل میں ہے، ایک نمونے کی شکل میں ہے۔ ابھی مثال کے طور کے اوپر کرسچن مذہب سے جا کے آپ پوچھئے کہ بھائی ہمیں ایک بیوی کا ماڈل بتائیے کہ بہترین بیوی کیسی ہونی چاہیے، اس کا نمونہ بتائیے، کرسچن چپ ہو جائیں گے۔ کرسچن کے بعد جواب نہیں ہے۔ آپ ان یہودیوں سے جا کر بولیں، یہودیوں سے جا کے بولیں کہ بھائی ہم کو ایک بہترین بیوی کا نمونہ دکھاؤ، بہترین بیوی کا نمونہ دکھاؤ، بہترین ماں کا نمونہ دکھاؤ، بہترین بیٹی کا نمونہ دکھاؤ۔ یہودی نمونہ پیش کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، یہودی ناکام ہو جائیں گے۔ اب وہ ادھر ادھر کی بات کر کے وہ نکل جائیں وہ ایک الگ بات ہے، کرسچن نکل جائیں ادھر الگ بات ہے۔ کرسچن نے اپنے مذہب کو آگے بڑھایا ہے 2-3 کام کر کے، ایک ہے ایجوکیشن، دوسرا ہے میڈیکل، اس کے بعد پھر خدمت خلق۔ یہ 2-3 کام کر کے انہوں نے اپنے مذہب کو لے کے آگے بڑھے، ورنہ علمی طور کے اوپر نہ یہودی نہ کرسچینٹی ان کے پاس
ایڈیل کی شکل میں، نمونے کی شکل میں کہاں سے لا کر پیش کریں گے؟ یہ سلسلہ جب ہمارے اسلام تک پہنچا، اور جب ایک مرتبہ باہر والے نے پوچھا کہ بہترین ماں ہم نے پیش کیا جناب فاطمہ زہرا کو، پھر باہر والے نے چیک کیا، ایسی بہترین ماں بن کے، بہترین بیٹی بن کے دکھایا کہ جو سید الانبیاء ہے، جن کے زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے، جن کے قدم میں وحی الہی کا پہرا ہے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی بیٹی کو ماں کہہ رہے ہیں۔ بہترین نمونہ بیٹی کی شکل میں جناب فاطمہ زہرا، بیوی، اللہ اکبر، ایسی ہمکار بیوی اس کائنات میں کوئی دکھا ہی نہیں سکتا ہے کہ جو فاطمہ زہرا نے مولا متقیان کے لیے کیا، دکھا ہی نہیں سکتا۔ بہت تفصیل ہے کہ کس انداز سے وہ غدیر کو انہوں نے زندہ کیا ہے، زندہ کروایا ہے، جس میں خطبہ فدکیہ بھی ہے، جس کے لیے قربانی اول شہیدہ ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس ولایت کی سب سے پہلی شہیدہ فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا ہے، بیوی، بہترین بیوی، بہترین ماں۔ آج جو کہتے ہیں کربلا زندہ ہو گیا، کربلا سے بچ گئے، کربلا سے یہ ہو گیا، یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ امام حسین کو، امام حسین اس عظیم ترین مرتبے کو پر پہنچانے کے لیے تربیت کس نے کی ہے؟ جناب زینب کی تربیت کس نے کی ہے؟ امام حسن کی تربیت کس نے کی ہے؟ بہترین ماں۔ اس کائنات میں کوئی ایسا بچہ دے ہی نہیں سکا جیسا جناب زہرا نے دیا۔ تو یہ تین نمونے تھے اس کائنات میں، مگر کیا یہ تین نمونہ ہے؟ نمونہ چار ہونا چاہیے۔ تین نمونہ جناب زہرا نے دکھایا، چوتھا نمونہ وہ نہیں دکھا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بھائی چھوٹے ہی میں انتقال کر گئے۔ ایک بہترین بہن کا جو نمونہ اسلام کو دکھانا تھا، وہ کہاں سے جناب فاطمہ زہرا دکھاتی، چونکہ ابراہیم و طاہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ شعبہ اسلام کا ایز اے پریکٹیکل باقی رہ گیا تھا۔ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کائنات میں اس شعبے کو پر کرنے کے لیے زہرا کو نہیں، ثانیہ زہرا کو بھیجا۔ اس کائنات میں ثانیہ زہرا کو بھیجا، اور جو تحفہ، جو پریکٹیکل، جو عمل ایک بھائی بہن کا رشتہ، محبت، ہمکاری، یہ دو بھائی بہن کے اندر میں دیکھا اس دنیا نے، کائنات میں کوئی اس کا جواب نہیں لے کے آ سکتا۔ تو تین نمونے اس طرف ماں کے ذریعے سے، ایک نمونہ باقی رہ گیا تھا کہ اللہ نے عرش سے اس عظیم ترین شخصیت کو آج کے دن جو پہلی شابان ہے اتارا، اور ایسی بہترین بہن جن کا لقب، ابھی القاب کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی تھی، ایک لقب پھر آ گیا سامنے، شریکت الحسین۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شریکت الحسین، کسی اور کو لقب دیا گیا، شریک حسین عباس، شریک حسین امام حسن، شریک حسین امام علی، کبھی آپ نے سنا؟ نہیں۔ یہ لقب صرف اور صرف جناب زینب کو دیا گیا، شریکت الحسین۔ اب ذرا سوچئے یہ لقب ہے کیا؟ اس کے پیچھے چھپا ہوا راز ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ جناب آدم سے لے کر جناب رسول اللہ تک جتنے نبی ہیں نا، وہ سب کے سب کی نبوت رکی ہوئی ہے نبی کی نبوت پر۔ اگر نبی کی نبوت بچی تو پھر ان کی بچے گی، اور اگر ان کی نبی کی نبوت نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر گئی تو پھر ان کی بھی گئی۔
ہم نے آدم سے پوچھا آپ کس سے ہیں؟ کہا کہ میں رسول سے ہوں. نوح سے پوچھا آپ کس سے؟ کہا کہ میں رسول سے ہوں. عیسیٰ موسیٰ سے پوچھا آپ کس سے؟ کہا میں رسول سے ہوں. میں نے کہا رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس سے؟ کہا میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں. حسین سے ہوں. آج تک آپ نے کبھی سنا کوئی نانا کہے کہ میں اپنے نواسے سے ہوں؟ ماشاءاللہ سے بہت بڑا مجمع ہے. اس مجمع میں بہت سے لوگ نانا ہیں، دادا ہیں. کبھی آپ نے اپنے نواسے کو بولا کہ میں اپنے نواسے سے ہوں؟ کبھی بولا کہ میں اپنے پوتے سے ہوں؟ کسی نے نہیں بولا آج تک، اور نہ کوئی بولے گا. اس نے بولا جس کی زبان پر اللہ کے وحی کا پہرا ہے. کیا مطلب؟ رسول کا جسم نہیں، رسالت. رسالت. اب رسالت کے سلسلے میں سن لیجئے، وہ خطرے میں صرف نہیں تھی رسالت، نبوت خطرے میں تھی، قرآن خطرے میں تھا، کعبے خطرے میں تھا، نماز خطرے میں تھی، انسانیت خطرے میں تھی. ان تمام چیزوں کو جو بچایا ہے امام حسین نے، تو اکیلے نہیں بچایا. اب یہ تمام انبیاء کہہ رہے ہیں کہ میں رسول سے ہوں. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، اور حسین کہہ رہے ہیں 10 محرم کو میرا کام ختم ہو گیا، مگر اس کربلا کو زندہ کرنے کی ذمہ داری زینب پر ہے، اس لیے شریکت الحسین. ایک صلوات تو بھیجے. لالا شریکت الحسین. اب ذرا غور فرمائیے، ذرا فکر کیجئے، ذرا سوچے، ذرا سمجھیں کتنی بڑی نعمت اس کائنات میں نازل ہوئی ہے. پہلی شعبان کو ولادت وسعادت ہوئی ہے. اگر یہ شخصیت دوسرے مذہب والے کے پاس ہوتی تو کیا کرتے وہ لوگ؟ جن کو وہ مان رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے فضیلت میں، فضائل میں. اور جو یہ آپ فضائل سن رہے ہیں، اس فضیلت کے مقابل میں کوئی ہے ہی نہیں. ابھی جنگ چل رہی ہے نا، جنگ کہتے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جنگ کسی مسئلے کا بھی دیکھیں کتنے دن سے غزہ کی جنگ چل رہی ہے، کسی مسئلے کا حل نکلا؟ ایک جنگ ہوئی ہے شام کو تباہ کرنے کے لیے جس کا نام ہے جنگ صفین. اور جنگ صفین میں تقریباً 70,000 آدمی مارے گئے. 70,000 آدمی مارے گئے. جب جنگ شروع ہوتی ہے نا، گفتگو ہوتی ہے، رد و بدل ہوتی ہے، ادھر کے نمائندے آتے، ادھر کے نمائندے جاتے. تو مولا کائنات کا ایک نمائندہ تھا جو گیا تھا، اس کا نام تھا تریما. تریما ایک بہترین صحابی ہے مولا علی کا، اور زبردست ڈیبیٹ کرنے والا، مناظرہ کرنے والا، فوراً جواب دینے والا. اس کو مولا نے بھیجا تھا شام کچھ لیڈر کا جواب دے کر. تو معاویہ نے کہا تھا علی سے کہنا کہ ہم سے لڑنے کے لیے آپ ذرا سوچ کے قدم اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہم نے رائی کے دانے کے تنہا، سرسوں کا دانہ جو ہوتا ہے، رائے کے دانے کی اتنا فوج اکٹھا کی ہے آپ سے لڑنے کے لیے. یعنی تعداد پتہ ہی نہیں کہ کتنی تعداد ہے کہ جو ہم نے اکٹھا کی ہے لڑنے کے لیے آپ سے. سوچ کر قدم اٹھائیے گا. تو تریما بولنے والے تھے، ڈیبیٹر بھی تھے اور اسپوک پرسن بھی تھے. معاویہ سن، تو نے اگر رائے کے دانے کی اتنا فوج اکٹھا کیا نا، علی نے ایک مرغا پال کے رکھا ہے، اس کا نام مالک اشتر ہے، تیرے پورے دانے کو کھا جائے گا اکیلے. سلام ہاتھ پہ بھیجے. صلی اللہ. وہ خاموش ہو گیا، بے چین ہو گیا کہ یہ ہم نے جناب کیا سن لیا. تو آپ نے غور فرمایا، آپ نے دیکھا 70,000 لوگ مارے گئے، جنگ چینج ہوئی، کیا ہوا سب کچھ آپ کو پتا ہے، مگر نتیجہ کچھ نکلا. 70,000 آدمی کے مرنے کے بعد نتیجہ نکلا. اب جو بھی دھوکہ ہوا وہ میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں،
70,000 آدمی کے مرنے کے بعد نتیجہ نہیں نکلا. میں تقابل بھی نہیں کر رہا ہوں، مگر آج چونکہ گفتگو جناب زینب کی ہونے والی ہے، جناب زینب نے 2 خطبہ دیا ہے صرف شام میں. 2 خطبے سے جو پلٹا ہے شام، وہ آج تک سیدھا نہ ہو سکا. اس کو بولتے ہیں زینب. صلوات تو بھیجے. اللہم صلی اللہ علیہ. اب میں یہاں سے تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا، اور آخری یہ پیراگراف، اور اس کے بعد 2 شعر سناؤں گا اور آپ کی زحمت تمام. مگر اگر سننا چاہتے ہیں، یہ امپورٹنٹ تاریخ کا ایک چھوٹا سا بڑا ہے، مگر اس کو ہم شارٹ کر دیں گے ابھی بچوں کے لیے. بزرگ الحمدللہ بہتر جانتے ہیں. اگر سننا چاہتے ہیں تو سب مل کے ایک باواز سے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. آپ کو پتا ہونا چاہیے بنی امیہ جو ہے اور بنی ہاشم، بنی امیہ اور بنی ہاشم کی جنگ کا سلسلہ جو شروع ہوا مکے سے، میں شارٹ بیان کروں ورنہ یہ خود گفتگو کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے کی ہے، اور اس 1 سے 2 گھنٹے کی گفتگو کو میں 5-7 منٹ کے اندر میں سمیٹ رہا ہوں. آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں. اس بنی امیہ کے خاندان کی تشریح ہونا ضروری ہے، جو میں نہیں کر رہا ہوں ابھی. ان کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ آج تک کسی نے کلیجہ نہیں چبایا. یہ دشمنی ہے. انتہا. پامال نہیں کیا، کیل لگا کے، نئی نال لگا کے. یہ دشمنی، اس سے اندازہ لگائیے آپ. اب یہ بنی امیہ جو تھا وہ اسلام کا زبردست دشمن. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی، آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں اور آپ نیٹ پر جا کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تمام جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب مدینے کے پاس ہوئی ہیں. جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جنگ احد مدینے کے پاس، جنگ خندق مدینے کے پاس، جنگ بدر مدینے کے پاس. بڑی بڑی جنگیں سب مدینے کے پاس. کیوں مدینے کے پاس ہوئی؟ جب سے مکے سے مدینے کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے. یہ 400 کلومیٹر آج کے زمانے میں آسان ہے، مگر 1400 سال پہلے گھوڑا، گدھا، اونٹ پہ سامان کو لے کر جانا آنا آسان ہے. 350-400 کلومیٹر وہ سامان لے کر گئے. دشمنی دیکھے بنی امیہ کی. کس کو مارنے کے لیے؟ رسول کو مارنے کے لیے. رسولی کو تو مارنے کے لیے گئے نا، ورنہ مدینے سے ان کو کیا دشمنی تھی؟ تو تمام کے تمام مارنے گئے. مدینے میں تو رسول نے اپنی فوج کو لے کر باہر آئے، دشمن کی فوج کو روکا تاکہ مدینے کے اندر میں جنگ نہ ہو، جنگ باہر ہو. تو لڑنے وہ آئے. اس کے بعد پھر آپ ذرا سوچیں، جب رسول اللہ مدینے آ گئے تو بنی امیہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا. جب وہ منافق بن کر اسلام کے اندر میں داخل ہوئے نقاب پہن کے، تو انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو کہاں لے کے چلے گئے؟ اپنے ہیڈ کوارٹر کو وہ لے کے چلے گئے شام. اپنے ہیڈ کوارٹر کو لے کے چلے گئے وہ شام. جو جنگ، منافقت، دشمنی یہ سب جو چل رہی تھی وہ سب کو سمیٹ کے لے کے چلے گئے شام. اور یہ جو 25 سال کا یہ 3 دور ہے، اس دور میں معاویہ نے اس شام کے اندر میں دشمنی اہل بیت کو ایسا پروان چڑھایا تھا کہ جس کا بھی آپ نے سنا رائے کے دانہ. دوسرا،
بچوں سے دشمنی کیسے کرواتے تھے کہ بکری کا بچہ دیا، 4-5 دن تک بچہ کھیلتا رہا، اس کے بعد اسے چھینا تو بچہ رونے لگا. جب رونے لگا تو کیوں؟ کہ علی نے کہا ہے تم سے بچہ چھین لیا جائے. اب جو اس وقت سے جو دشمنی اس کے دل میں بیٹھی، وہ بیٹھتی چلی گئی اور 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک، جب تک معاویہ زندہ رہا، یہ 20 سال، اس نے فاطمہ کے نام اور علی کے نام کا جو بھی ملے آدمی عورت، اس کے گردن پر تلوار مار دینا، کوئی سزا نہ جزا نہ جیل نہ مقدمہ، کچھ نہیں ہوگا. اس 20 سال کے اندر میں جب رپورٹ کارڈ اس نے پوچھا ہے اپنے معاویہ نے، بتا تو نے 20 سال میں کیا کیا، تو جانتے رپورٹ کارڈ میں اس نے کیا بولا؟ اس 20 سال میں اندر میں ہم نے پوری کوشش کر کے یہ کوشش کی کہ علی کے چاہنے والے 2 جگہ ملیں گے. کہاں ملیں گے؟ کہا یا قبرستان میں ملیں گے یا زندان میں ملیں گے. دشمنی یہ بنی امیہ، اب دشمنی یہ بنی امیہ کو میں ذرا سا خالی کھولوں، دشمنی یہ بنی امیہ آ کے کھلی ہے، خلاصہ ہوئی ہے، اوپن ہوئی ہے، اس کا نام ہے کربلا. اس کربلا میں امام حسین نے ایک جملہ پوچھا تھا، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو جانتے سب نے جواب کیا دیا تھا؟ ان لوگوں نے جواب دیا تھا یہ 30 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا یا 9 لاکھ کا جو لشکر تھا، 3 روایت ہے، یا 30,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ کا لشکر تھا جو گھٹا ہوا تھا کربلا میں. ان سب نے ایک جملہ ہو کر، ایک ہی زبان ہو کر جواب دیا تھا اس سوال کا جو امام حسین نے پوچھا تھا ان لشکر والوں سے کہ why you killing me، کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ جانتے سب نے جواب کیا دیا تھا؟ بغضاً لعبیک، ہمیں آپ سے دشمنی نہیں ہے، آپ کے باپ سے دشمنی ہے، اور آپ کے باپ کی دشمنی ہم نکال رہے ہیں آپ سے. کیوں؟ اس لیے خیبر میں یہ خندق میں مارے گئے ایک آدمی، مثلا ایک گھر کا آدمی مارا گیا لشکر کفر کا، 3 بھائی تھے، ایک بھائی مارا گیا، 2 بھائی بچا. تو یہ 2 جو ہوں گے کیا یہ دوست ہوں گے؟ دشمن ہو جائیں گے یہ. تو یہ ایسی کرتے 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 اتنی جو جنگیں ہوئی، 85 جنگیں ہوئی، 85 بیٹل، بیٹھنے نہیں دیا ان لوگوں نے 10 سال. تو یہ جب ان سے پوچھا تو ان کا جواب آیا کہ اگر ایک گھر میں 10 آدمی تھے، 2 آدمی مارے گئے تو یہ 8 آدمی جو بچے تو 8 آدمی تو دشمن. تب ذرا سوچے علی کے کتنے دشمن ہیں. یہ تمام دشمن اکٹھا ہوئے کربلا کے میدان میں اور انہوں نے ایک زبان ہو کر بولا، کیا بولا؟ کہ ہم آپ کو مار رہے ہیں آپ کے باپ کی دشمنی میں. یعنی مولا متقیان کی دشمنی پوری دنیا میں اس انداز سے دشمنوں نے پھیلا دی تھی کہ علی کے تصویر میں کچھ دھول آ گئی تھی، دشمنوں نے دھول ڈلوا دی تھی. اب ذرا سوچیں، ایک مرکز ہے دشمن کا اور ایک ہے دوست کا. دوست والوں کا مرکز مکہ، مدینہ، 4 امام، فاطمہ زہرا، رسول خدا، 6 شخصیتیں معصوم مدینے میں سو رہی ہیں. یعنی ایک مرکز سنبھالا اہل بیت کا مدینے میں، ادھر ایک مرکز بنا نجف وہاں مولا علی، ایک مرکز کربلا جہاں امام حسین، ٹھیک ہے، ایک مرکز ایران میں امام رضا، کاظمین، سامرہ، عراق سمجھ لیجئے ٹوٹل. ہیڈ کوارٹر اہل البیت نے اپنا ادھر بنایا عراق میں، ایران میں اور مدینہ سعودی عرب میں.
دشمن نے کہاں بنایا؟ دشمن نے بنایا شام، اور شام کی دشمنی ابھی آپ نے سنی، میں نے چند لفظوں میں، چند جملے میں ان کی تمام خباثت کو، جو 2 گھنٹے کی تقریر تھی، میں نے 5-7 منٹ میں لا کے سمیٹا بھی آپ کو سمجھانے کے طور پر، بچوں کو، بزرگ الحمدللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب جنگ جیتی کب جاتی ہے؟ جنگ جیتی کب جاتی ہے؟ جنگ جیتی جاتی ہے اس وقت جب آپ دشمن کے قلعہ کو فتح کر لیں۔ جب دشمن کے قلعے کو فتح کر لیں تب جنگ جیتی جاتی ہے۔ جیسے مولا علی نے خیبر کے در کو اکھاڑا اور پتھر پہ علم کو گاڑا، اور جو قلعہ قاموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا فتح کیا۔ خیبر کے یہودی ناکام، جنگ جیت گئے۔ عزیزان گرامی، آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے غور فرمایا، اہل البیت نے اپنا ہیڈ کوارٹر کہاں کہاں بنایا؟ عراق میں، سعودی میں، ایران میں۔ دشمن نے کدھر بنایا؟ شام میں۔ اب اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جیتا کون ہارا کون جب تک اس کے قلعے کو فتح نہ کیا جائے۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے زینب آگے بڑھی۔ دشمنی ہے مولا علی کی، دشمنی ہے مولا علی کی، دشمنی ہے مولا علی کی، چونکہ اسلام بچ رہا ہے مولا علی کے سبب سے تمام جنگوں میں۔ اب علی جناب زینب پہنچی، خطبہ دیا، یزید کو برباد کر دیا، بنی امیہ کو برباد کر دیا، اور حسین کے علم کو ایک مرتبہ نصب کیا، اور پھر شام میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ شام میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ آواز سمجھے، یہ تمام دشمنی کو کی گئی تھی علی کے لیے، علی کے فضیلت کو چھپانے کے لیے، علی کی فضیلت اور جتنے بھی فضائل ہیں اس کو دبانے کے لیے۔ ان تمام فضیلتوں کو اچھالنے والی کا نام زینب ہے۔ اب سمجھے، جب پیدا ہوئی ہیں تو ان کا نام کسی نے کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ کو اس بچی سے کچھ کام لینا تھا۔ نام کیا رکھا؟ زینب۔ زینب کے معنی کیا ہوا؟ باپ کی زینت۔ یہ دشمن جتنے بھی مل کر باپ کے لیے کچھ کریں گے، یہ بیٹی الٹ دے گی اور باپ کی زینت بن جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ زین العباس۔ بڑی تکلیف دے دی میں نے آپ کو، الحمدللہ ہماری آواز جاری رہی، شیطان کی آواز خیبر جیت گئے۔ حق بنتا ہے ان کے لیے کچھ اشعار جناب پیش کیا جائے۔ آئیے میں آپ کو اشعار کی شکل میں ایک شعر ایسا سناؤ جو مولا علی نے ایک بزم سجائی۔ اس کا واقعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا شہاب الدین مرعشی نجفی، جنہوں نے شیعہ مذہب کی سب سے بڑی لائبریری بنائی ہے۔ آج اگر جو ایسے حالات ہو رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے، جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یمنیوں نے کیبل کاٹ دیا، جو کیبل گزر رہا ہے، جو ہماری بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کیبل کاٹ دیا اور یہ انٹرنیٹ اگر بند ہوا تو یہ گوگل ہی بند ہو جائے گا نا۔ کیا قیامت آئے گی دنیا میں، آپ سوچ سکتے ہیں؟ کل اگر یہ بات میں نے پہلے بولی تھی تو لوگ تعجب کرتے کیا بول رہے، کبھی ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر آپ لوگ سمجھ رہے کہ ہو سکتا ہے، مے بی از پاسبل۔ ٹھیک ہے نا جناب، پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اکثر و بیشتر لائبریریاں خالی ہو گئی ہیں، کیوں؟ اس لیے دشمن نے بہت خطرناک چال چلی ہے۔ ہم مسلمانوں سے خاص کر کے ہماری تاریخ ہے، دوسروں کے پاس تھوڑی تاریخ ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا نمونہ ان کے پاس نہیں ہے، یہودیوں کے پاس، کرسچنوں کے پاس، اور دوسرے مذہب کی تو بات ہی چھوڑ دی جائے۔ اسلام کے پاس اس کا بیس ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کا ہر ایک چیز کا حل ہے، آسمانی کتابیں ہیں، روایتیں ہیں، بہت کچھ ہے، مستغنی ہے۔ دشمن نے ایک چال چلی اور ہمیں عادی بنا دیا گوگل کا،
جب گوگل میں جب آپ کو گھر بیٹھے سب مل جا رہا ہے تو پھر آپ لائبریری میں جائیں گے؟ کیا کریں گے لائبریری میں جا کے؟ اتنا گھنٹہ جانا آنا بیٹھنا. تو جب آپ جائیں گے نہیں تو پھر لائبریری کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ جب خرچہ نہیں نکلے گا تو پھر جو اس کی مینٹیننس ہے وہ سب مینٹیننس ہونا ختم ہو جائے گی. تو آہستہ آہستہ ان کتابوں کو کون کھا جائے گا؟ کیڑے کھا جائیں گے. بہت سے لائبریریوں کی کتابیں کیڑے کھا چکی ہیں چونکہ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. اب لائبریری تمام چیزیں اب ان کے موبائل میں اویلیبل ہے. اور دشمن یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کی جتنی مدر کتابیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں اور ایک مرتبہ ایسا زمانہ آئے کہ ہم ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں. اب دبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. جو سچویشن ایٹماسفیئر بن رہا ہے خود بخود بند ہونے والا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. اگر بند ہوا تو بتائیے اب آپ دوڑ کے پھر آپ جائیے گا لائبریری. وہاں کیا پائیے گا؟ وہاں پر کتابیں تو اب ختم ہو گئیں. کتابیں تو اب تقریباً کیڑے کھا گئے. جو کتابیں خراب ہو گئی تو اس کو دریا میں سہرا دیا گیا, دفن کر دیا گیا. دیکھا دشمن نے کتنی بڑی چال چلی ہے. اس چال کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مرشی نجفی صاحب نے سمجھ لیا تھا تو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری شیعوں کی بنائی قم مقدس میں, جو آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں. جب وہ بن رہی تھی تو میں وہاں موجود تھا اور کروڑوں کی تعداد میں کتاب انہوں نے ڈاؤن لوڈ کروایا, اپنا سافٹ ویئر بنایا. کل جب یہ ابھی معاشرہ آپ نے دیکھا ہوگا دھڑا دھڑ سیٹلائٹ جو ایران سے اوپر جا رہا ہے, جب ان کا بٹن بند ہوگا ڈیلیٹ کا یا کیبل کے کاٹنے کے سبب سے, اس وقت آیت اللہ العظمیٰ آغا مرشی نجفی کا وہ سیٹلائٹ والا بٹن چالو ہوگا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد پر. انہوں نے آغا مرشی نجفی کے کارنامے آ گئے تھے تو لہٰذا میں نے سوچا کہ ان کو آج کی شب یاد بھی کر لیا جائے. یاد بھی کر لیا ہم لوگوں نے, مگر حق تو یہ بنتا ہے کہ ایک تحفہ بھیجے. تو انہوں نے ہمیشہ دن نماز پڑھائی ہے معصوم خم کے حرم میں. آخری نماز بھی انہوں نے مغربین کی ہم نے ان کے پیچھے پڑھی تھی اور نکال کر کے اس کے بعد پھر وہ, مگر انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے میری لائبریری میں دفن کیا جائے. تو لائبریری حرم سے بالکل قریب میں وہاں دفن ہوئے ہیں. ایک تحفہ بھیجیں آج مغل مسجد سے قم مقدس میں آغا مرشی نجفی کے لیے ایک باواز بلند صلوات کا. اللہم صلی علی محمد. جنہوں نے اتنی بڑی شیعت کی خدمت انجام دی ہے اور ہماری کتابوں کو بچا لیا مرنے کے بعد بھی. دیکھو تو نا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, دیکھ لیجئے یہ ہوتا ہے. مرنے کے بعد بھی اتنا بڑا کام کیا کہ دنیا ان کو یاد رکھے گی. جس وقت یہ سسٹم چالو ہوگا تو دوسری صلوات ان کے ایک اور تحفے کے لیے. اللہم صلی علی. انہوں نے ایک نیت کی تھی, منت باندھی تھی کہ ہم مولا علی کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں. عالم دورہ بہت خوبصورت, آپ جا کے نیٹ پر سرچ کیجئے تو آپ طبیعت خوش ہو جائے گی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر. لگتا تھا فرشتے کوئی بیٹھے ہوئے, فرشتہ. اوہ بہت خوبصورت. شہاب الدین مرشی نجفی, امام زمانہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے, بہت سے ان کے حالات زندگی میں کچھ ہے. تو انہوں نے ایک خواہش کی کہ خوابی میں صحیح مولا علی کو دیکھیں, ان کے چہرے کو دیکھیں. تو ایک دن اپنے آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اوپر مسجد کوفہ کے باہر کھڑے, اور تمام لوگ جو مسجد کوفہ کے اندر جا رہے ہیں تو پوچھا بھائی کہاں جا رہی اتنی بھیڑ سب؟ کہا مولا علی نے بزم سجائی ہے, اس بزم میں آج شعر شاعری ہو رہی ہے, اس بزم میں شعر شاعری ہو رہی ہے, لہذا شعر شاعری کے لیے سب جا رہے ہیں. اچھا تو ہم بھی چلتے ہیں, کہ ہم بھی جا سکتے؟ کہ ہاں بالکل جا سکتے ہیں. آج مولا علی آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سی بڑی بڑی ہستیاں آئی ہوئی ہیں. ہم جیسے داخل ہوئے خواب میں, جیسے میں داخل ہوا مسجد کوفے کے اندر میں تو دیکھا مولا علی سب سے بڑے ممبر پہ بیٹھے ہوئے. ایک صلوات پہ بھیجے, اللہم صلی علی محمد. جب علی کے فضائل سنا کیجئے نا, واقعی چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے. یہ ٹیڑے بگڑے چہرے سے میرے کو پسند نہیں آتا. ایک باواز بلند صلوات ہنستے ہوئے, اللہم صلی علی محمد. مومن کی پہچان ہے کہ وہ مسکراتا رہے گا, منافق کی پہچان ہے کہ وہ کر رہے گا, انہیں آئٹھا رہے گا.
ہر وقت اس کا منہ کر کیوں؟ ارے ایران میں بھی لکھا رہتا اکثر و بیشتر بسوں میں، اے دل غمگین مبوش کہ مولای منعلی، بہت اچھا جملہ یہ ہے، اے دل مایوس نہ ہو، کیوں؟ اس لیے میرے مولا کا نام علی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے دل غمگین مبوش، اے دل غمگین مبوش، اے دل تو مایوس نہ ہو کہ مولا منعلی ہے، میرے مولا کا نام علی ہے۔ جب اندر داخل ہو دیکھا مولا علی بیٹھے ہوئے، ادھر مالک اشتر کھڑے ہوئے، ادھر سلمان فارسی کھڑے ہوئے، ادھر جناب والا میسا میں تمار کھڑے ہوئے، بڑی بڑی ہستیاں جناب والا سب کھڑے ہوئے۔ تو اچانک ایک مرتبہ جو ہے مولا سے پوچھا کہ مولا آج آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ آج فارسی کا شعر سننا چاہتا ہوں۔ کہ کس کو سننا چاہتے ہیں؟ کہا شہریار کو بلاؤ۔ ممبر سے میرے مولا نے کہا جیسے شہریار کو بلاؤ، فوراً شہریار حاضر، کن فیکن کا معاملہ وہاں پر، فوراً سامنے شہریار آ گئے اور شہریار نے جناب والا اپنا پورا شعر سنایا، اور اس کے بعد مولا سنتے رہے اور مسکراتے رہے، اس کو دیکھتے رہے اور شعر سنتے رہے۔ مولا علی کی فضیلت میں خود مولا علی سن رہے تھے شعر، کیا منظر تھا وہ۔ اس کے بعد صبح جیسے ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا کہ یہ شہریار کون ہے؟ اب عالم دورہ کیا جانے شاعر کو کون ہے کیا ہے، یہ شہریار کون ہے ذرا پتہ لگاؤ۔ اپنے بیٹے جواد سے بولا، فوراً جناب والا چاروں طرف لوگ لگ کے پتہ چلا کہ 800 کلومیٹر دور پر ایک شاعر ہے جس کا نام شہریار ہے، بہت اچھا شاعر ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ اب جیسے ہی بلایا دوسرے دن جناب والا وہ آیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سرکار آپ نے مجھے یہ عالم دورہ بلا لیں۔ جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا ہاں یہی تو تھا، یہی تو تھا۔ اب اس کے اندر میں کہا کہ وہ اشعار جو تم نے پڑھا مولا علی کے شان میں، جس کا ایک مصرع یہ ہے، اب جیسی ایک مصرع سنے تو کہا ارے آقا یہ شعر میں نے پرسوں کہا ہے، ابھی کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، کسی کو سنایا ہی نہیں ہے، آپ کیسے بول رہے؟ کہا تمہیں کیا پتا تم کہاں پہنچ چکے ہو، تم کو میرے مولا نے اپنے پاس بلایا، سب کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھوایا، اور یہ شعر ہم نے خواب میں سنا جو مجھے یاد رہ گیا، تم نے مولا علی کے سامنے پڑھا تھا۔ نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے، وہ اس کا شعر بھی، اس کی شکل کو بھی دیکھے، بیچارہ معمولی آدمی ہے، تو ہمیشہ ہمارے پاس کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب وہ شعر جو تھا کافی مرصع ہے، میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں تبرکن ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جو مولا علی کے سامنے پڑھا گیا، مولا علی سن رہے تھے۔ اب ذرا سمجھیے کہ مولا علی کے سامنے یہ شعر مولا علی نے پڑھوایا ہے جو سن رہے تھے، آج تحفے کے طور پر جناب زینب کی ولادت پر آج آپ کو یہ تحفہ مل رہا ہے کہ یہ شعر آپ مغل مسجد میں بیٹھ کے، مسجد ایرانیان میں بیٹھ کے ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ تو ایک شکرانے کے لیے ایک صلوات کا حق تو بنتا ہی ہے، اللہم صلی اللہ۔ وہ فارسی کا شعر ہے کہ بروئے گیدای مسکین، بروئے گیدای مسکین در خانه علی زد، بروئے گیدای مسکین کہ در خانه علی زد که نگین بادشاهی که عطا کند گدا را، کہ نگین بادشاہی کی عطا کند گدا را۔ اب یہ شعر سنیے گا مگر خاموشی کے ساتھ نہیں سنیے گا، جناب زینب کی ولادت کی طور پر ایسا نعرہ لگائیے گا کہ یہ نعرہ شام تک جناب والا جائے۔ اب آپ سنیے کیا مولا کائنات کے سامنے وہ شہریار نے شعر کا، جس کو مولا علی سن کے مسکرا رہے تھے، اور وہ شعر فارسی کا تھا۔ اب میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ بروئے گیدای مسکین در خانه علی زد، اے دنیا کے فقیروں کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، ادھر ادھر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، علی کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹاؤ۔ بروئے گیدای مسکین در خانه علی زد، علی کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹاؤ کہ نگین بادشاہی کی عطا کند گدارا۔ وہ دروازہ وہ ہے، وہ فقیروں کو وہ انگوٹھی بانٹتا ہے جس سے سلیمان دنیا میں حکومت کرتے۔ یا لے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ تو آج آپ نے جو شعر سماعت فرمایا، یہ شعر مولا علی کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ اب
ایک شعر جناب والا مولا متقیان کا خود میں آپ کے سامنے پڑھوں جو خلاصے کے طور کے اوپر ہے، اور اس کے بعد اپنی محفل کو تمام کروں گا۔ وہ شعر مصرع ثانی مولا علی کا ہے، مصرع اولا کسی اور ہندو شاعر کا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، جس کا مصرع ثانی، جیسے مصرع تری شبیداری، تری قصیدہ خوانی، ویسے تری اس زمانے میں انڈیا میں مغل سرائے کے پاس ایک جگہ ہے رام نگر، میں گیا وہاں پر۔ وہ بادشاہ جو تھا بڑا علی کا چاہنے والا تھا، میں جب بنارس سے پڑھتا تھا تو گیا تھا، وہ ناد علی لکھی ہوئی، لافتہ علی لکھی، تو اس میں جناب ایک مصرع اولا اس نے کہا تھا کہ نظر گر ذر رود محو تراب کند، نظر گر ذر رود محو تراب کند۔ اب مصرع ثانی جس کو بولتا تھا لگانے کے لگاتے نہیں تھا، وہ لگتے وہ نہیں، مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں۔ مصرع ثانی مولا علی نے نجف سے کہلوا کے بھجوایا تھا۔ آج وہ مصرع ثانی نجف سے کہلوا، سنیے آج جناب زینب کی ولادت کے شب کی مناسبت میں یہ تحفہ بھی سماعت فرما لیے۔ پہلے مصرع اولا وہ ہندو کا ہے، مصرع ثانی مولا علی کا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سماعت فرمائیے، نظر گئے ذر رود محو تراب کند، تاسمان رود کار آفتاب کند۔ کہتے ہیں کہ جب میں زمین کے ذرے کو دیکھتا ہوں تو میں ماہ ہو جاتا ہوں ابو تراب میں۔ کیوں؟ اس لیے مٹی کو کہتے ہیں تراب، اور میرا علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ کہتے ہیں کہ جب میں زمین کے ذرے کو دیکھتا ہوں تو ماہ ہو جاتا ہوں ابو تراب میں، کیونکہ تراب تو مولا کہنا ہے کہ آسمان روایت کھا اور آفتاب کند۔ اگر تو اس نظریے کے ساتھ اس زمین کے ذرے کو دیکھے گا تو یہ زمین کا ذرہ زمین پر نہیں رہے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، سورج کو ہٹا دیا جائے گا، یہ ذرہ پوری دنیا کو چمکا دے گا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کی محبت کے ساتھ معاملہ کرے تو یہ ہے۔ اب 4 مصرے اردو کے سماعت فرمائیں اور آخر کے 4 مصرے کہتے ہیں، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ۔ اب یہ شعر جو میں پڑھوں گا اس میں آپ حضرات بھی ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ لوگ کو بھی شاعر کے اعتبار سے ذرا ثواب ملے کہ معراج میں علی ہے تو منبر پر ہیں علی، بولیے گا منہ سے، معراج میں علی ہے تو منبر پر ہیں، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہیں، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پر ہیں، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پر ہیں، جنت علی کی ملک ہے، کوثر علی کا ہے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا ہو گر علی سے جہنم میں جائیے۔ صلوات بھیجے ور محمد وآل محمد پر۔ بسمک علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، لعنات بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسمک العظیم العظم 10 مرتبہ سب مل کر کہیں، یا اللہ 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 یا اللہ۔ ایک لقب جناب زینب کا یہ ہے، مایوسوں کو عطا کرنے والی، اس کا عربی ہے۔ خوب، پروردگار عالم جناب زینب کی اس ولادت کی شب اور ولادت کے مناسبت سے جو محفل ہوئی ہے، پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات جو تشریف لائے ہیں دور و نزدیک سے، جو بھی حاجات رکھتے ہیں جناب زینب کے صدقے سے ہمیں ہماری حاجات عنایت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم میں جو مقروض ہیں ان کو ان کے قرض سے نجات عنایت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، ہم میں جو برسر روزگار ہیں ان کو ترقی کامیابی برکت عنایت فرما۔ ہمارے مومنین میں سے جن کی خواہش ہے شام جانے کی، پروردگار عالم ہمیں شام زیارت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی روضے کی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مومنین مومنات ہیں ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمنان اہل البیت ہیں
دشمن آج بھی پہچانتا ہے یہ داعش جو اکٹھا ہوئے تھے جناب زینب کے روضے کو توڑنے کے لیے یزید کا بدلہ لے رہے تھے۔ دوستو جو دشمنان اہل البیت ہیں اگر قابل اصلاح نہیں ہیں، دنیا میں جس لباس بھی چھپے ہوئے ہیں ان سبوں کو نیست و نابود فرما۔ خاص کر کے القاعدہ داعش جو جناب زینب کے روضے پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے دنیا سے، آج بھی اگر بچے ہوئے کسی کونے خدرے میں ہیں، پروردگار عالم ان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم جو ہمارے نوجوانان اس روضے کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی انہوں نے پیش کی ہے، جناب زینب کا روضہ بچا ہے ان خبیثوں کے دشمنوں کے حملے سے، پروردگار عالم ان شہداء کے درجات بلند ہیں اور بلندتر فرما۔ پروردگار عالم جو زخمی ہوئے ہیں ہمارے ان مجاہدین میں سے، ہمارے ان شہداء میں سے، ہمارے ان مومنین میں سے، پروردگار عالم اگر مریض ہیں، زخمی ہیں، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ آج بھی جو ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں سامرہ، کاظمین، کربلا، نجف کو بچا رہے ہیں دشمنوں کے شر سے، پروردگار عالم ان کی حفاظت فرما، میرے امام کے ظہور کی تعجیل فرما، اور جس وقت ان کا ظہور ہم ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ کل انشاءاللہ محفل اسی انداز سے امام حسین کے ولادت کی مناسبت سے محفل ہوگی، ٹھیک ٹائم پر آئیے گا تو پھر سننے میں اور سنانے میں مزہ آتا ہے، اور ہاں دل کھول کے سنیے گا بھی تو پھر ہم دل کھول کے سنائیں گے بھی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔